نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دین اسلام کی باتوں کے بارے میں جاننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دین کے ان 5 شعبوں کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور آج ایمانیات کے سلسلے میں ہم نے یہ مطالعہ کیا تھا کہ 5 باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس میں سے اللہ پر ایمان لانا اس کا گزشتہ درس میں ذکر ہوا۔ آج آمنت باللہ و ملائکتہ، تو اس میں جو ملائکہ فرشتوں کے بارے میں جو ہمیں دین اسلام نے تعلیمات دیں، ان کا آج ہم مطالعہ کریں گے ایمانیات کے سلسلے میں۔ فرشتوں پر ایمان لانا یہ انتہائی ضروری ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور فرشتے، ان کو عربی زبان میں ملک کہتے ہیں، اس کی جمع ملائک آتی ہے۔ فرشتوں کی تعریف ہمیں یہ سمجھائی گئی کہ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو نور سے بنایا ہے، اور یہ گناہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں فرمایا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یعنی اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جس کا حکم دیا جاتا ہے اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ فرشتوں کے بارے میں یہی ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نور سے ایک مخلوق بنائی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ گزشتہ مذاہب کے اندر بعض لوگوں نے فرشتوں کو دیوی دیوتا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں سمجھایا کہ یہ دیوی دیوتا نہیں ہیں، یہ خود مختار نہیں ہیں۔ اور بعض نے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ بعض نے تو ان فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی بھی تردید فرمائی کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ فرشتہ جو ہے وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مختلف کاموں میں اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو اپنے کاموں کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کی یا کسی اور کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ ہم نے اس بات کا مطالعہ کیا کہ فرشتے ایک ایسی مخلوق ہیں جو اللہ کے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ مشہور فرشتے، ان میں 4 مشہور فرشتے ہیں جن کے نام معلوم ہوتے ہیں دین اسلام کی تعلیمات میں۔ ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ انبیاء علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے پر مقرر ہیں۔ یہ اللہ کے مقرب ترین فرشتے ہیں، اور ان کا نام قرآن مجید میں روح القدس بھی آیا ہے۔ دوسرے فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، یہ اللہ کی مخلوق تک رزق پہنچانے پر ان کو مقرر کیا گیا ہے، اس سے متعلق اللہ کے احکام کو پورا فرماتے ہیں۔ تیسرے حضرت عزرائیل علیہ السلام، یہ ہر جاندار کی روح قبض کرنے پر مقرر کیے گئے ہیں، اس لیے انہیں موت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ چوتھے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ سور پھونکیں گے تو قیامت واقع ہوگی، اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ساری مخلوق پھر دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن فرشتوں کا ذکر کیا ان میں کرامن کاتبین بھی ہیں۔ کرامن کاتبین معزز لکھنے والے فرشتے، یہ انسان کے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں، یہ انسان کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے ہیں، اور کچھ فرشتے انسان کے حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ مقرر فرمائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح احادیث میں معلوم ہوتا ہے کہ قبر کے اندر سوال و جواب
کرنے والے بھی بعض فرشتے ہوتے ہیں، وہ بھی مقرر ہیں، انہیں منکر نکیر کہتے ہیں۔ منکر نکیر وہ فرشتے ہیں جو موت کے بعد انسان سے اس کے رب کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں اور اس کے دین کے بارے میں سوال کریں گے۔ چنانچہ آج کے اس درس میں ایمانیات کے حوالے سے فرشتوں سے متعلق بات ہوئی، اور پھر عبادات کے سلسلے میں آج ہم نماز کا اور اس کے احکام کا جو مطالعہ کر رہے تھے، ہم نے نماز کے فرائض، نماز کے لیے جو شرائط ہوتی ہیں اس کا مطالعہ کیا، پھر نماز کے واجبات کا ہم نے مطالعہ کیا۔ آج کے درس میں ہم نماز کی سنتوں کا مطالعہ کریں گے۔ نماز کے اندر احادیث سے جو سنتیں معلوم ہوتی ہیں وہ کل 21 سنتیں معلوم ہوتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن باتوں پر عمل کیا وہ کہلاتی ہیں سنتیں، اور وہ کل 21 سنتیں ہیں نماز کے اندر۔ اور ان 21 سنتوں کو ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے، اس لیے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، بہت سے لوگ ان سنتوں کے بارے میں مسائل پوچھتے ہیں، تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اگر ان میں سے کوئی سنت چھوٹ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوتا۔ نماز کی جو 21 سنتیں ہیں ان میں سے نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا۔ آپ کو معلوم کہ تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے، اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے، یعنی دونوں کانوں تک ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے۔ نمبر 2، دوسری سنت، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال میں کھلی اور ہاتھ کو قبلے کی طرف رکھنا تکبیر تحریمہ کہتے وقت۔ ہتھیلیاں جو ہے وہ قبلے کی طرف ہوں اور انگلیاں بالکل سیدھی ہوں۔ تیسری سنت، تکبیر کہتے ہوئے سر کو نہ جھکانا، سر کو جس طرح عام حالات میں سیدھا رکھتے ہیں اس طرح سیدھا رکھیے۔ نمبر 4، امام کا تکبیر تحریمہ اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کی تمام تکبیریں بقدر حاجت بلند آواز سے کہنا، یعنی تکبیر تحریمہ جب انسان رکوع میں جائے اور پھر اس کے بعد سجدے میں جائے، سجدے سے اٹھے، تو تکبیر تحریمہ امام اگر ہو تو اونچی آواز سے کہے، اگر عام بندہ ہے تو وہ اپنے ہونٹ ہلا لے بس کافی ہے، یا اپنے آپ کو آواز سنائی دے جائے تکبیر کی، یہ سنت ہے۔ نمبر 5، جب آپ کھڑے ہوں تو سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا، یہ بھی سنت ہے۔ اگر سینے پر باندھ لیا جائے تو بھی درست ہے، اور اگر سنت کے مطابق ہاتھ باندھے جائیں تو سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھ لی جائے، یہ مردوں کے لیے ہے۔ عورتوں کے لیے ہم انشاءاللہ العزیز الگ سے نماز کے طریقے کے بارے میں جو الگ احکام ہیں ان کا الگ سے ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 6، ثنا پڑھنا، یہ بھی سنت ہے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک، یہ پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 7، تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا، جب آپ سورہ فاتحہ شروع کریں تو اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 8، تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ 9ویں سنت ہے فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ سنت ہے۔ میں پھر اسے دوہرا دوں کہ صرف فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ ہم نے پڑھا تھا واجبات میں کہ جو پہلی 2 رکعتیں ہیں فرض کی اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، لیکن تیسری اور چوتھی میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 10، آمین کہنا سنت ہے۔ آمین کم از کم ہونٹ ہلا لیجیے، اتنی آواز آئے کہ خود کو سنائی دے، آمین کہہ لیجیے، یہ بھی سنت۔ نمبر 11، ثنا یعنی سبحانک اللہم اور تعوذ اعوذ باللہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا اور آمین، یہ آہستہ پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 12، سنت کے موافق قراءت کرنا، یعنی جس نماز میں قرآن مجید پڑھنا جتنی مقدار سنت ہے اس کے مطابق پڑھنا۔ نمبر 13، رکوع اور سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم رکوع میں گئے، سجدے میں گئے
تو جو رکوع کی تسبیح تھی وہ سجدے میں پڑھ لی، سجدے کی تسبیح ہم نے رکوع میں بھول کے پڑھ لی، سبحان ربی العظیم رکوع میں کہنا تھا، وہاں سبحان ربی الاعلیٰ منہ سے نکل گیا، اور سجدے میں جا کر سبحان ربی العظیم منہ سے نکل گیا، تو کوئی حرج کی بات نہیں، نماز آپ کی ہو گئی، اس لیے کہ رکوع اور سجدے میں یہ 3 بار تسبیح پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 14، رکوع میں سر اور پیٹھ کو ایک سیدھ میں برابر رکھنا اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول کر گھٹنوں کو پکڑ لینا، یہ بھی سنت طریقہ رکوع کرنے کا۔ نمبر 15، قوما میں یعنی جب آپ رکوع سے اٹھیں تو امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے اور مقتدی ربنا لک الحمد کہیں، یہ بھی سنت ہے۔ اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر دونوں کہنا سنت ہے، سمع اللہ لمن حمدہ بھی آپ خود ہی کہیں گے اور ربنا لک الحمد بھی آپ خود ہی کہیں گے۔ نمبر 16، سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے رکھیں، پھر دونوں ہاتھ رکھیں، پھر پیشانی رکھیں۔ میں پھر دوہرا دوں کہ 16ویں سنت یہ ہے کہ سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے رکھیں، پھر دونوں ہاتھ رکھیں، پھر پیشانی رکھیں، یہ سنت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھٹنوں میں درد ہے یا پاؤں میں درد ہے، تکلیف ہے، تو انسان پہلے دونوں ہاتھ رکھتا ہے، پھر سہارا لے کے زمین پہ گھٹنے رکھتا ہے، تو یہ اس کے عذر کی وجہ سے جائز ہے۔ اگر بغیر عذر کے بھی ہو جائے تو چونکہ سنت ہے اس لیے نماز ہو جائے گی۔ نمبر 17، جلسے اور قعدے میں، جلسہ کہتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اور قعدہ کہتے ہیں جب آپ 2 رکعت کے بعد یا آخری جب رکعت میں بیٹھتے ہیں تو اس کو قعدہ کہتے ہیں۔ تو جلسہ اور قعدے میں مردوں کو اس طرح بیٹھنا چاہیے کہ بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور سیدھے پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھیں کہ اس کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف رہیں اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا۔ میں نے بتایا کہ یہ مردوں کے لیے ہے، لیکن مرد اگر اس طریقے کے علاوہ بیٹھ جائیں گے، دونوں پاؤں کو ایک طرف نکال دیں گے، تب بھی نماز ہو جائے گی کیونکہ سنت ہے۔ خواتین کے لیے کیا طریقہ، وہ انشاءاللہ جب خواتین کے نماز کا طریقہ انشاءاللہ ہوگا اس میں پھر عرض کر دیا جائے گا۔ نمبر 18، تشہد پڑھتے وقت جب ہم تحیات للہ و صلوات پڑھتے ہیں تو تشہد پڑھتے وقت اشہد اللہ الہ الا اللہ پر شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ یہ بھی بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی اگر ہم بھول گئے نہیں انگلی سے اشارہ کیا اشہد اللہ الہ پر تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب ہے سنت ہے، اگر چھوٹ گئی کوئی حرج کی بات نہیں، نماز ہو جائے گی۔ 19ویں سنت یہ ہے کہ قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا، یہ سنت ہے۔ آخری قعدے میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 20، 20ویں سنت، درود شریف پڑھنے کے بعد آخری قعدے میں کوئی دعا پڑھنا، جو مسنون دعا ہے، قرآن مجید سے دعائیں ہیں، درود شریف کے بعد دعا پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 21، سلام کے لیے آخر میں، نماز کے آخر میں جب سلام پھیرتے ہیں تو پہلے دائیں طرف سلام پھیرنا، پھر بائیں طرف سلام پھیرنا، یہ سنت ہے۔ یہ 21 سنتیں ہوئیں، ان کو ذہن نشین ضرور فرمائیے گا، اس لیے کہ آپ کو بہت سے نماز کے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے کہ اگر کوئی سنت چھوٹتی ہے تو ایسی صورت میں نماز نہیں ٹوٹتی، سجدہ صاحب بھی واجب نہیں ہوتا، لیکن جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ اس سے ثواب کی محرومی ہو جاتی ہے۔ آج ہم نے عبادات کے سلسلے میں نماز کی سنتوں کا مطالعہ کیا۔ اب تیسرا شعبہ ہے معاملات کا۔ معاملات یعنی ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ جو باہمی عمل ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نے اولاد کے ساتھ ماں باپ کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، یعنی ماں باپ کے فرائض کیا ہیں، اس میں کل ہم نے مطالعہ کیا تھا کہ ماں باپ کا فرض ہے تربیت اخلاق اور ان کو تعلیم دینا۔ آج ہم اس بارے میں یہ پڑھ رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اولاد کا یہ حق ہے اور ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ والدین ان سے محبت اور شفقت کا اظہار کریں۔ اگر والدین محبت سے پیش آتے ہیں تو پھر بچوں کے دلوں میں بھی
محبت، نرمی اور شفقت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسوہ حسنہ تھا کہ آپ بچوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک صاحب حاضر ہوئے، دیہاتی، کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بچوں کو پیار کرتے ہوئے دیکھا تو ان دیہاتی نے کہا کہ کیا آپ بچوں کو چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں؟ ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس بات پر قادر ہوں کہ تیرے دل میں جو خدا نے رحم نکال لیا ہے میں پھر تیرے دل میں رکھ دوں؟ یعنی معلوم یہ ہوا کہ بچوں سے پیار کرنا یہ انسان کے رحم دلی کی نشانی ہے۔ محبت بچوں سے کرتے ہوئے اولاد میں ظاہر ہے، انسان بچے بھی ہوتے ہیں، بچیاں بھی ہوتی ہیں، اور بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں، ان میں سے کبھی کسی کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے، کسی سے کم ہوتی ہے، لیکن محبت میں اعتدال بہت ضروری ہے۔ اور اگر اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 میں فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہ تمہاری اولاد اور تمہارے مال جو ہیں یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے۔ یعنی یہاں برائی نہیں بیان کی گئی اولاد اور مال کی، بلکہ یہ بتایا گیا یہ آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں پورا اترنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی اولاد کی تربیت بھی کرے، اس کو ادب بھی سکھائے، اس سے محبت بھی رکھے، اور پھر اولاد کے درمیان مساوات رکھے، برابری رکھے، جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے، اس کو مساوات کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے اپنے ایک بیٹے کو ایک غلام دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ آپ گواہ رہیے گا میں نے اپنے اس بچے کو ایک غلام دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا باقی بچوں کو بھی دیا ہے اپنے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس ظلم پر گواہ نہیں بننا چاہتا۔ یعنی مانا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اولاد کو جب کوئی چیز دی جائے تو ایسی صورت میں ان میں برابری کا حق، مساوات کا حق رکھا جائے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سمجھایا کہ اولاد کے درمیان مساوات رکھتے ہوئے ان کی برابری کے ساتھ تربیت کرنا۔ ہاں، فطری طور پر اگر کسی کے ساتھ زیادہ جو ہے وہ محبت ہو جائے تو انسان اس پر قدرت نہیں رکھتا، لیکن سب کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے برابری کا، یکساں سلوک کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ بعض بچوں کے اندر احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ماں باپ کا فرض ہے کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو ان کی شادی کریں۔ نکاح کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ بچوں کی رضامندی بھی سامنے رکھیں۔ بعض نوجوان بچے اور بچیاں سوال کرتے ہیں کہ کیا ہماری کوئی مرضی نہیں ہے، ہماری رضامندی ضروری نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی حدیث، کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی وہاں شادی کریں جہاں وہ راضی نہ ہوں۔ یہ تو نہیں کہیں تعلیم دی گئی۔ تعلیم یہی دی گئی ہے نا کہ ماں باپ بچوں کی شادی وہاں کریں جہاں بچے بھی راضی ہوں، آئندہ زندگی انہوں نے پوری گزارنی ہے۔ لہذا ماں باپ کی رضامندی بھی ضروری ہے اور بچوں کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ اگر ماں باپ اپنی مرضی تھوپ دیں، اس پر زبردستی کریں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر پوری زندگی بدمزگی میں گزر جاتی ہے۔ اور اگر اولاد جو ہے وہ اپنی مرضی اختیار کرنا شروع کر دے، ماں باپ کی بالکل رائے نہ لے، تو اس میں بھی خرابیاں سامنے آتی ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ چیزیں بچوں کے ذہن میں نہیں ہوتی، جہاں ماں باپ کی نظر ہوتی ہے وہاں بچوں کی نظر نہیں ہوتی۔ بعد میں جب وہ چیزیں سامنے آتی ہیں پھر اولاد بڑی پریشان ہوتی ہے اور وہ بھی خاندانی بے سکونی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے آج ہم اپنے اس درس میں معاملات کے سلسلے میں اس بات کا مطالعہ کر رہے تھے کہ ماں باپ کے کیا فرائض ہیں، اولاد کے ساتھ ماں باپ کا کیسا معاملہ ہونا چاہیے۔ یہ موضوع الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلا موضوع آئندہ درس میں شروع ہو سکے گا۔ چوتھا شعبہ دین اسلام کے اندر وہ ہے معاشرت۔ معاشرت کا معنی رہنا سہنا۔ ہم جب آپس میں زندگی گزارتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
ہمیں حقوق سکھائے ہیں اور ذمہ داریاں سکھائی ہیں کہ معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ اس سلسلے میں آج ہمارا موضوع ہے مہمان اور میزبان۔ جب انسان کسی کے گھر جاتا ہے تو اسی صورت میں وہ مہمان ہوتا ہے، اور جو گھر والا ہوتا ہے وہ میزبان کہلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مہمان آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود اس کی خاطر مدارات فرماتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلاتے تو بار بار فرماتے کہ کھائیے، اور جب مہمان خوب اچھی طرح سیر ہو جاتا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصرار نہیں فرماتے تھے۔ اور پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے اپنے مہمان کی عزت کرے اور اس کا جائز حق اس کو دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جائزہ یا جائز حق یا انعام کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن رات کی خدمت کرنا ایسے مہمانداری 3 دن 3 رات کی ہے، اس پر جو مزید ہو وہ مہمان کے لیے صدقہ ہے۔ یعنی جو جائزہ ہے، انعام ہے، وہ ہے 1 دن 1 رات کی مہمانداری کرنا، اور 3 دن مہمانداری کرنا یہ اس کا اکرام ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے ہاں ٹھہرے تو وہ صدقہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس سے اور حدیث اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ کسی کے ہاں اتنی دیر ٹھہرے کہ میزبان کو تنگ دل کر دے۔ تو اس لیے مہمان کو چاہیے کہ اگر وہ جائے تو اول تو کوشش کرے پہلے اطلاع دے دے، اور جب وہاں پہنچ جائے تو پھر یہ بھی بتا دے کہ میں کس مقصد سے آیا ہوں اور کتنی دیر میں نے ٹھہرنا ہے، اور پھر اپنے معمولات بھی بتا دے تاکہ جو میزبان ہے وہ پریشان نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مہمان آتا تھا تو دروازے پر پہنچ کر اس کا استقبال فرماتے تھے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں جب کوئی مہمان آتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استقبال خود دروازے پر کرتے اور رخصت کرتے وقت گھر کے دروازے تک اسے پہنچاتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں ادب سکھایا کہ جب دسترخوان بچھایا جائے تو اس پر کوئی شخص نہ اٹھے یہاں تک کہ دسترخوان اٹھا لیا جائے، اور اپنا ہاتھ نہ اٹھائے اگرچہ وہ سیر ہو چکا ہو، یہاں تک کہ سب لوگ فارغ ہو جائیں، اس لیے کہ وہ ساتھ کھانے والا جو انسان ہے ایک دم آپ دسترخوان اٹھائیں، ممکن ہے اس نے کھانا کھانا ہو، وہ بھی اپنا ہاتھ روک لے گا شرمندہ ہو کر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ادب سکھایا مہمانی کا، فرمایا کہ اپنے بھائی کو صلہ دو۔ صحابہ نے عرض کیا کیا صلہ دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو سنن ابی داؤد میں روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے بھائی کے ہاں جائے اور وہاں کھائے پیے تو اس کے حق میں خیر و برکت کی دعا کر دے۔ اور یہ خیر و برکت کی جو دعا ہے یہ مہمان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمایا کرتے تھے، اور ایک رحمت کی دعا کرتے اور ایک مغفرت کی دعا کرتے اور ایک اس کے ہاں کھانے میں اور اس کے رزق میں برکت کی دعا فرماتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد دعوت کے بارے میں ہمیں یہ بھی سمجھایا کہ جو شخص دعوت دے کھانے کی اسے قبول کر لینا چاہیے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں طریقہ سکھایا کہ انسان کسی کے ہاں مہمان بن کر جائے تو ایسی صورت میں یہ انسان اس کے لیے آسانی پیدا کرے، مشکلات اس کے لیے پیدا نہ کرے، بے جا فرمائشیں نہ کرے کہ جس سے میزبان جو ہے وہ تنگ ہو جائے۔ جب کسی کے ہاں جائے تو کھانا کھانے لگے تو اس کے کھانے میں اس کی چیزوں میں عیب نہ نکالے، برائی نہ نکالے، اس کے اندر کھانے میں نمک زیادہ ہے، مرچیں کم ہیں، مرچیں زیادہ ہیں، ذائقہ نہیں ہے، فلاں ہے، میں تو یہ کھاتا ہوں، ہمارے ہاں تو یہ بنتا ہے۔ انسان کو ادب و احترام کے ساتھ اور عاجزی ان کے ساری کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ میزبان کی میزبانی کو قبول کر لینا چاہیے۔ اس سے معاشرے کے اندر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بتائے ہوئے آداب پر عمل کرنے کی وجہ سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے اور آپس میں قلبی تعلق پیدا ہوتا ہے۔ یہ معاشرت سے متعلق باتیں تھیں۔ اب دین اسلام کا 5واں شعبہ وہ ہے اخلاقیات، جس کے بارے میں ہم ہر روز کچھ باتوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آج اخلاقیات کے سلسلے میں، اخلاق آپ کو معلوم کہ عادتیں، انسان کی پختہ عادتیں، یہ اچھی عادتیں کون سی ہوتی ہیں، ہم ان اچھی عادتوں کو کیسے اختیار کریں۔ ابھی اچھی عادتوں کا ذکر ہو رہا ہے، پھر انشاءاللہ موقع ملا تو بری عادتیں جو انسان کی ہیں جن کو چھوڑنا چاہیے ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ تذکرہ ہو سکے گا۔ آج ہم جس موضوع کے بارے میں ذکر کریں گے اخلاق میں سے، عادات میں سے، وہ ہے امانت، امانت و دیانت۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر آیت 58 میں حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ امانت والوں کو ان کی امانتیں ادا فرما دیں۔ ہم دو لفظ بولتے ہیں، ایک امانت اور دیانت۔ جب تک دوسرے انسان کا حق آپ کے پاس ہے یہ امانت کہلاتا ہے۔ آپ کے پاس اس نے پیسے رکھوائے ہوئے ہیں تو یہ امانت ہے، اور جب وہ حق آپ ادا کر دیں تو اس کو کہتے ہیں دیانت۔ امانت اس حق کو محفوظ رکھنا اور دیانت اس حق کو ادا کرنا۔ امانت و دیانت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ہر خطبے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا ہوگا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ اس شخص کا ایمان کامل نہیں جس کے اندر امانت نہیں، اور اس کا دین مکمل نہیں جس کے اندر اپنے وعدے کی پابندی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ امانت اپنے اندر پیدا کرنا اور امانت کی عادت رکھنا یہ انسان کے کامل ایمان ہونے کی، مومن ہونے کی نشانی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچاتی ہے، اور آدمی جب ہمیشہ ہی سچ بولتا ہے اور سچائی اختیار کرتا ہے تو وہ مقام صدیقیت تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان کو جھوٹ سے بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ بولنے کی عادت انسان کو برے راستے پر ڈال دیتی ہے، اور برا راستہ انسان کو جہنم تک پہنچاتا ہے۔ اور جب آدمی جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے تو جھوٹ کو اختیار کرتا ہے، اور انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ کذابین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امانت کے مختلف شعبے سکھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ المجالس بالامانہ، مجلسیں بھی امانت ہوتی ہیں۔ آپ کی میٹنگ ہو رہی ہے، آپ کی کوئی مشاورت ہوئی ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ میٹنگ کی باتیں اگر تو اجازت ہو کے بتایا جائے کہ بھی باہر پہنچانی ہے، آپ کی خاندانی میٹنگ کوئی ہوئی ہے، آپ کی خاندانی کوئی بات مشورہ ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس مجلس کی باتوں کو دوسروں تک نہیں پہنچانا چاہیے۔ اگر پہنچانے کو کہا گیا، اجازت دی گئی، ٹھیک ہے آپ پہنچا دیں، اندازہ ہو جاتا ہے بندوں کو کہ بھی یہ بات باہر نہیں نکلنی چاہیے، تو پھر یہ امانت ہوتی ہے یہ بات۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے اس کے پاس بھی وہ بات بطور امانت ہوتی ہے۔ آپ سے کسی نے مشورہ مانگا بیوی کے بارے میں، بیوی کے حالات، بیماری کے بارے میں، بچوں کے معاملات کے بارے میں، اپنے کاروبار کی کوئی اہم باتیں آپ کو بتائیں اور آپ مشورہ مانگا، تو ایسی صورت میں وہ باتیں بطور امانت ہو جاتی ہیں۔ اب اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اور جب روپے پیسہ رکھوایا جائے اس میں بھی، اس لیے کہ امانت یہ والا خلق، یہ والی عادت انسان ڈال لے تو ایسی صورت میں آپس کا اعتماد حاصل ہوتا ہے۔ اگر بچے امانت دار ہونا تو ایسی صورت میں والدین کا ان پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ساتھی، آپ کا کاروبار میں شریک ساتھی اگر وہ امین ہے تو ایسی صورت میں آپس کا اعتماد حاصل ہوتا ہے، اور جب خیانت آتی ہے تو ایسی صورت کے اندر آپس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔
اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو نشانیاں بتائیں اس میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ اذا اؤتمن خان، جب اب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عادت کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔